ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا. امیر المومنین کی نظر قاتل کے چہرے پہ گئی. اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا. ادھر سے بیٹی نے گھر سے شربت باپ کے لیے بھیج دیا. اب یہ سطر بڑی مشکل ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. ادھر سے شربت علی کے سامنے. علی نے ایک نظر قاتل کو دیکھا, ایک نظر بیٹی کے ہاتھ کا بنا شربت دیکھا. سامنے صف باندھ کے کھڑے تھے علی کے بیٹے. علی نے حسن کو دیکھا, حسن نے چہرہ دوسری طرف کیا. علی نے حسین کو دیکھا, حسین زمین پہ بیٹھ گئے. علی کی نظر محمد پہ پڑی, محمد نے اپنی ابا اپنے ہاتھوں پہ رکھ لی. علی نے یحییٰ کو دیکھا, یحییٰ نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا. علی کی نظر عباس کے چہرے پہ گئی. عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. علی کی آواز آئی, عباس میرے قاتل کو شربت ملا. اتنا جملہ کہنا تھا. عباس حسین کے قریب گیا, رو کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کر بابا سے کہے مجھے موت دے دے, میں تیرے قاتل کو شربت نہیں پلا سکتا. علی کی آواز آئی, عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں. باپ کی شاہی دیکھنے آئی تھی مدینے سے کوفہ علی کی بیٹی. مجھے حکم دیا ہے, حامد شاہ جی نے, سید عمران شرازی نے, میر ابو صالح, ان تین سیدوں نے مل کے حکم دیا ہے کہ آج پوری سنانا علی کی غربت. میں سادات سے معافی مانگ کے علی کی غربت کا آغاز کرنے لگا ہوں. کوفے میں شاہی ہو گئی امیر المومنین کی. ہر طرف سے یا امیر المومنین کی رضا بھائی آوازیں آنی شروع ہو گئی. جب امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ کوفہ میں میرے شیعہ آباد ہو گئے, علی کو خبر ہو گئی کہ اب کوفہ میں مدینے جیسے حالات نہیں رہے. امیر المومنین نے ایک خط اپنے بیٹے حسن کو لکھا, حسن کوفہ میں امن بحال ہو گیا ہے, حسن بہنوں کو لے کے کوفہ آ. میں نے پڑھی خط کی پہلی سطر, میں دوسری سطر پڑھوں گا, جہاں سید بیٹھا وہ ہائے کہے گا. علی کی دوسری آواز آئی, علی نے خط میں لکھا جب زینب سفر کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہ اونٹنی جس پہ محمد سواری کیا کرتے تھے اس اونٹنی کو گھر لے کے جانا, زینب کو اونٹنی پہ بیٹھنا سکھانا. کیونکہ جب مسجد نبوی کے تعمیر ہو رہی تھی تو امیر المومنین کے گھر کے دروازہ رکھنے کا جب وقت آیا تو رسول نے فرمایا تھا کہ گھر کا دروازہ اتنا بلند کرنا کہ کوئی سواری گزر سکے. علی نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ, ہاشمی سواریاں گھروں میں نہیں باندھتے. رسول نے فرمایا کبھی مشکل آ بھی جاتی ہے, پردہ داروں کو سفر کرنا ہوتا ہے. امیر المومنین نے کہا حسن اونٹنی کو گھر لے کے جانا, میری زینب کو اونٹنی پہ بیٹھنا سکھانا. جب میری زینب کو اونٹنی پہ سفر کرنا آ جائے پھر میری بیٹیاں لے کے مدینہ سے کوفہ آنا. امیر المومنین کا حکم تھا. مولا حسن نے اطاعت کی, بہنیں لے کے بھائی مدینے سے چل پڑے. خبر امیر المومنین کو ہو گئی کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو لے کے مدینہ سے آ گئے. امیر المومنین نے کوفہ میں اعلان کروایا پہنچ رہی ہے میری بیٹی, کسی عورت کا کوئی بچہ بھی چھت پہ نہ آئے. جنہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے وہ ایک دن پہلے کر لینا, مجھے کوئی مرد بازار میں نظر نہ آئے. میری زینب پہلی بار کوفے آ رہی ہے. میں نے پہلی بار کوفے کہا تو نہیں رویا, میں اگلی سطر پڑھوں, زینب پہلی بار مدینے سے باہر آ رہی ہے. زینب نے آج تک صرف نانے کی حویلی دیکھی ہے, میری پردہ دار بیٹی پہلی بار سفر کے لیے آ رہی ہے. ایسے نہ ہو کوفے میں رش ہو, میری زینب گھبرا جائے. کوفے میں منادی ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے. عورتیں کہہ رہی تھی علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. کوفہ شہر کا صدر دروازہ تھا. امیر المومنین کی نظریں مدینے کے رستے پہ تھی. تھوڑی دیر بعد علی نے دیکھا کہ گرد پھٹ رہی ہے, کچھ سواریاں بڑھ رہی ہیں. علی کی ابا کوفے کی ریت پہ خط کر رہی تھی. علی بڑھتے بڑھتے اس محمل کے قریب گئے جہاں علی کی پردہ دار بیٹی بیٹھی تھی. زینب کے محمل کو روکا گیا. امیر المومنین نے زینب کے محمل کے قریب کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا بنت محمد,
محمد کی بیٹی بابے کا سلام ہو. محمل کے اندر سے آواز ہے علیہ السلام بابا بیٹی کا بھی سلام ہو. امیر المومنین نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کے محمل کا پردہ ہٹایا. پردے کے اندر بیٹھی تھی قرآن کی آیت کبریٰ چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی زہرا کی بیٹی. امیر المومنین کی آواز ہے زینب اپنا چہرہ میرے قریب کر. بی بی عالیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا. امیر المومنین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا. پردے کو ہٹانا تھا یا علی کی بیٹی نے شرم سے آنکھیں بند کی. علی کی آواز ہے زینب ایک بار اپنی آنکھوں کو کھول. روز کبھی بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے بابا میں نے کبھی جی بھر کے تیرا چہرہ نہیں دیکھا. علی کی آواز ہے زینب اپنی آنکھیں کھول. علی کی بیٹی نے باپ کے حکم پہ آنکھیں کھولی. امیر المومنین نے اپنا چہرہ محمل سے باہر نکالا. ایک بار دائیں دیکھا ایک بار بائیں دیکھ فرمایا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے, یہ کوفے کا مرکزی بازار ہے, یہ کوفے کی گلیاں ہے, یہ کوفے کا چوک ہے. چیخ نکلی علی کی بیٹی کی, رو کے کہتی ہے کوفہ دکھانا حسن کو دکھا, بازار دکھانے حسین کو دکھا. میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں تو میں کوئی بازاروں میں آنے والی ہوں. علی کی آواز ہے زینب شریفوں کو اجڑتے دے. آئے غریبی آئے غریبی, اے میری عالیہ پہچان اس کوفہ کو, ہو سکتا ہے دوبارہ کوفہ ہے. بڑی عزت کے ساتھ علی کی بیٹی کے محمل بیت علی کے دروازے پہ آئی. ایک رات قبل زیارت کر رہے ہو کوفہ کی, امیر المومنین کے گھر کی زیارت. گھر کے دروازے میں بٹھائے گئے اونٹ. علی کی بیٹیاں آ گئی باپ کے گھر. ماں کی شہادت کے بعد رونے والی زینب بابے کی شاہی میں آ کے خود کو پرسکون محسوس کیا. امیر المومنین نے بیٹیوں سے بیٹیوں کی خیریت پوچھی, سفر کے حالات پوچھے. یا امیر المومنین کے کانوں میں آواز آئی فضا جی ابو الحسن یہ شور کیسا ہے؟ مولا کوفے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی ہیں. وہ کہتی یا علی آپ کا حکم تھا, ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھے, ہم نے بازار سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی کا اونٹ نہیں دیکھا, لیکن اب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ گئی ہے. یا علی ہمیں ایک بار اپنی بیٹی کو ملنے دے. امیر المومنین کوفہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ آئے. کوفے کی عورتوں نے علی کو گھیرے میں لے لیا. رو کے کہتے ہیں یا علی ہم میں سے بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو ساری زندگی مدینے نہیں گئی, لیکن کچھ مدینے کی ایسی خواتین ہیں جن کی شادیاں کوفے میں ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں تیری زینب کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے. وہ کہتی ہیں بی بی قرآن پڑھتی ہے تو ایسے ہے جیسے علی بول رہا ہے. یا علی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے دے, ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے دے. کوفے کی عورتیں بولتی رہی, علی روتے رہے. کوفے کی عورتیں بولتی رہی, علی روتے رہے. جب کوفے کی عورتوں نے زیادہ رونا شروع کیا, علی کی آواز آئی پھر ایک شرط ہے. علی کی آواز آئی تو بھی اندر آ جا, تو بھی اندر آ جا, تو ابھی نہیں آ سکتی, تو 3 ہفتے بعد آنا, تو 6 ہفتے بعد آنا, میں تجھے ابھی نہیں ملا سکتا. چند عورتوں کو روک دیا, باقی کو اندر بھیج دیا. جنہیں روکا تھا وہ علی کے قدموں میں بیٹھ گئے. رو کے کہتے یا علی ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے, ہمیں اپنی پاک بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا, ہمیں اپنی پاک بیٹی سے ملنے نہیں دیا. اللہ جانے کون سا سی ہے جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نجف ماتم نہ کرے گا. امیر المومنین کی چیخنے کی رو کے فضا کے کان میں کہا فضا انہیں باتیں بتا دے. فضا رو کے کہتی علی کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس لیے ملنے نہیں دے رہا, تمہارے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو, نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلی جائے. اور علی کی کمر کی طرف اشارہ کر کے پوچھو یا علی تو نے کوفے میں ان عورتوں کو واپس کر دیا تھا جب تیری بیٹی اسی کوفے میں سر پہ چادر کوئی نہیں تھی, ہاتھ رسیوں سے بدے ہوئے تھے. رو رو کے کریے کوفے کی عورتوں, میں اسی علی کی بیٹی. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. باپ اور بیٹی کی محبت سننا اور پھر امیر المومنین کی شہادت پڑھو. آباد ہو گئی علی کی بیٹیاں.
آخری روزہ افطار کیا اپنی بیٹی کلثوم کی حویلی میں. کتابیں کہتی اس رات علی بڑے بے چین تھے، بار بار حجرے سے نکل کے ذہن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھے کہتے یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. علی کی بیٹیوں کی بے چینی بڑھ گئی، بی بی کلثوم ڈر گئی. بابا آج اب کی طبیعت بڑی بے چین ہے. میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹی اپنے گھر میں ہونا اور باپ کا افطار کروائے تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت باپ کے دسترخوان پر. سارا دن عمران شاہ علی کی بیٹی باپ کا دسترخوان سجاتی رہی. جب امیر المومنین بیٹھے سب ہاتھ باندھ کے کہتی بابا یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. بیٹی کی محبت دیکھی امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، رو کے کہا کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، لیکن تجھے خبر ہے تیرے بابا نے کبھی زندگی میں اتنی چیزیں دسترخوان پہ اکٹھی نہیں کی. مولا امیر المومنین نے نمک یا پانی یا کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کا افطار کیا. بی بی رو کے کہتی بابا اور کچھ نہ کھا. بابا منت کر کے بیٹی کہتی شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. جب کہنا شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، علی کی آواز آئی سنبھال کے رکھ، میرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے. بی بی رو کے کہتی بابا میں مہمان کے لیے شربت اور تیار کروں گی. بابا میں نے شربت آپ کے لیے بنایا. علی فرماتے میرا مہمان ہے. کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا. جب سر پہ لگ گئی ہے نا ضرب امیر المومنین کے، علی کے سارے بیٹے آ گئے. مسجد کوفہ میں نے یہاں تک مصائب پڑھا تھا، یہاں سے آگے شہادت سننا. امیر المومنین کے سارے بیٹے، ابن ملجم ملعون کو مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا. حسن کے سینے کے ساتھ ٹیک تھی علی کی. میں منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نجف کی مٹی پہ ہوں. علماء تشریف فرمائے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہلکی ضرب تھی علی کے سر پہ. کتابیں کہتی ہیں 2 ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا بڑا نقصان کیا ہے. ایک تلوار کی ضرب تھی، ایک تیر کی ضرب تھی. تلوار 19 رمضان علی کے سر پہ لگی، تیر 10 محرم اصغر کے حلق میں لگا ہے. کتابیں کہتی جو تلوار علی کے سر پہ لگی تھی انہوں نے علی کی پوری پیشانی کو شگافتہ کر دیا تھا. جو تیر اصغر کی گردن پہ لگا تھا ایک کان سے دوسرے کان تک. تلوار بھی زہر میں بچھی تھی، تیر بھی زہر میں بچھا تھا. زہر کی بچھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پہ. امیر المومنین کا امامہ لہو سے تر تھا. امیر المومنین کے سر مبارک کو امامے کے ساتھ باندھا گیا. آیا کائنات کا امیر. مولا امیر المومنین کی آواز حسن پہلے نماز پڑھا. ہوشیو 10 محرم حسین کی نماز بھی بڑی مشکل تھی. نماز 19 کی صبح حسن کی بھی بڑی مشکل تھی. بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر. سجدے والی جگہ باپ کے لہو سے تر تھی اور حسن رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم. روتے روتے پڑھی علی کے بیٹوں نے نماز. نماز ختم ہوئی. امیر المومنین نے کہا کہاں ہے میرا قاتل. ابن ملجم ملعون مرادی باندھا ہوا تھا ستون کے ساتھ. علی کی آواز ہے اگر میں بچ گیا بدلہ میں لوں گا، اگر اسی تلوار کے زخم سے میں مارا گیا حسن بدلے کا حق تیرے پاس. پھر کتابیں کہتے اس ملعون کا ساتھ امام حسن نے یہ کیا تھا، اسے ایک ضرب کے ساتھ مروایا گیا، مارا گیا تھا، اور اس کے بدن کو حکم امام کے ساتھ جلایا گیا تھا.
کیونکہ نبی اور امام کا قاتل دفنایا نہیں جاتا، نبی اور امام کے قاتل کو جلایا جاتا ہے۔ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، امیر المومنین کی نظر قاتل کے چہرے پہ گئی، اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا، ادھر سے بیٹی نے گھر سے شربت باپ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ سطر بڑی مشکل ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر سے شربت علی کے سامنے، علی نے ایک نظر قاتل کو دیکھا، ایک نظر بیٹی کے ہاتھ کا بنا شربت دیکھا، سامنے صف باندھ کے کھڑے تھے علی کے بیٹے، علی نے حسن کو دیکھا، حسن نے چہرہ دوسری طرف کیا، علی نے حسین کو دیکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، علی کی نظر محمد پہ پڑی، محمد نے اپنی ابا اپنے ہاتھوں پہ رکھ لی، علی نے یحییٰ کو دیکھا، یحییٰ نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، علی کی نظر عباس کے چہرے پہ گئی، عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا، علی کی آواز آئی، عباس میرے قاتل کو شربت ملا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عباس حسین کے قریب گیا، رو کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کر گا بابا سے کہ مجھے موت دے دے، میں تیرے قاتل کو شربت نہیں پلا سکتا۔ علی کی آواز آئی، عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں۔ عباس میرے قاتل کو شربت پلا۔ غازی نے صبر صرف کربلا میں نہیں کیا، عباس نے صبر 19 رمضان کی صبح شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس نے موت کی اجازت مانگی تھی، حسین کی آواز آئی، عباس صبر کر۔ مولا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کی طریقہ۔ 19 رمضان میرے باپ کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کرتا رہا، قاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ 28 رجب زینب پہلی بار اونٹ میں بیٹھی، میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے۔ تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے پہ شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا عالم نہ لگاؤں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ تو نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ مولا تو نے مکے میں بدے احرام توڑے، میں تیرے پاؤں میں بیٹھ گیا کہ علی کی بیٹیاں لے کے مکہ نہ چھوڑ، مجھے میری تلوار دے۔ تو نے کہا غازی میں بڑا غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ ادھر حق نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، میں نے قبضہ تلوار سے تلوار کو کھینچا، محمد سے علی کی بیٹی کی آواز آئی غازی ہم غریب ہیں۔ مولا میں چپ کر گیا، مولا میری نظر کے سامنے اکبر گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ قاسم گھوڑے کی زین سے گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ مولا میرے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے، میں برداشت کرتا رہا۔ مولا غازی سے صبر نہیں ہو رہا۔ اتنا کہنا تھا، عباس کی تلوار حسین نے ہاتھ میں دی، رو کر لڑنا چاہتا لڑ، مارنا چاہتا مار۔ اتنا یاد رکھنا، جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے زینب کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس نے تلوار مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بیٹیوں میں۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ بادشاہ حسین ہائے قبول کرے، اونچی آواز میں رونے والے، حسین کی ماں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ پڑھو تو جملے شہادت کے سر کا۔ امیر المومنین کو زخمی حالت میں بیٹوں نے اٹھایا، کتابیں کہتی ہیں ایک چادر میں علی کے بدن کو رکھا گیا، چادر کے چاروں پلو بیٹوں نے اٹھائے، پیچھے روتے ہوئے سروں سے امامے اتار کے سر پہ ماتم کرتے ہوئے علی کے نوکر چلے۔ محلہ بنی ہاشم علی کے گھر کا دروازہ آیا، جو ہی کوفہ میں علی کے گھر کا دروازہ آیا، امیر المومنین نے باندھا کہ حسن جی بابا۔ حسن کون کون آ رہا بابا؟ آپ کے صحابی آ رہے۔ حسن نے میرا پیغام دے، میں علی اجازت دے رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔
मौला हसन की आवाज आई, बाबा कह रहा है अपने अपने घरों को चले जाओ। अली के सहाबा की चीखों की आवाज आई, हम अली को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। या अली हम आपके घर के दरवाजे में बैठेंगे। ओए हमारा गरीब कूफा मौला, ओए हमारा मुसाफिर मौला, मौला हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अली की आवाज आई, हसन ने कहा मेरी गली छोड़ दे, दरवाजे के पीछे मेरी बेटी खड़ी है, मैं घर के अंदर जाऊंगा, मेरे सर का लहू मेरी ज़ैनब देखेगी, मेरी ज़ैनब की चीख निकलेगी। मैं अली का वादा नहीं करता किसी सहाबी के कान में मेरी ज़ैनब की आवाज चली जाए। और नजफ में बैठ के अली को मातम करके पूछो, या अली तूने 19 रमजान को अपनी बेटी की आवाज सहाबी के कान में बर्दाश्त नहीं की। शराबियों के मजमे में, बदमाशों की भीड़ में आप कह रही थी पत्थर न मारो, मैं फातिमा की बेटी। आजरों को मिनल्लाह, आजरों को मिनल्लाह, आजरों को। मौला हुसैन सेहत दे, आपकी अहलिया को बेटियों को नसीब अच्छे करे। और चीखे मार के रो रो के दुआएं करने वालों, मौला तुम्हारे पुर से कबूल करे। 19 रमजान का दिन, जख्मी अली। ये जुमला पहले बेटियां समझेगी। बाप जख्मी हो, बेटी सो सकती है। बाप हॉस्पिटल में हो ना जी, बेटियों को मुश्किल से घर भेजा जाता है। बार बार कहते हैं बेटा, डॉक्टर कहते हैं अब तबीयत ठीक है, बेटी कहती मैं दरवाजे में बैठ जाऊंगी, मेरा घर जी नहीं लगता। और बेटियां सेहतमंद होता बाप भी छोड़ के नहीं जाती। मैं नजफ में रो के कह रहा हूं, शबीर का जाकर 3 रातें अली की बेटियां दरवाजे में